بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ایک چیز میں تغیر ہے، اچھے تغیر کے لیے دعائیں کرو۔ خطبہ جمعہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ، فرمودہ 8 مارچ سن 1918۔ تغیر دو قسم کے ہوتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی۔ اس لیے آپ لوگوں کو دعا کرنا چاہیے اور چوکس رہنا چاہیے کہ آپ میں جو تغیر ہو وہ اچھا ہو۔ اس خطبے میں حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ کی نہایت لطیف تفسیر بیان فرماتے ہوئے تغیر کے مضمون پر روشنی ڈالی ہے۔ قارئین کے استفادے کے لیے یہ خطبہ شائع کیا جا رہا ہے۔ ادارہ: حضور نے تشہد و تعوذ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ماتحت میں آج بھی مجبوری کی وجہ سے وہ مضمون جو میں نے شروع کیا ہوا تھا نہیں بیان کر سکتا، چونکہ ابھی تک میرا حلق اس قابل نہیں ہوا کہ سب تک اپنی آواز پہنچا سکوں۔ اس لیے آج میں پھر اسی مضمون کو جس کے متعلق پچھلے جمعے توجہ دلائی تھی کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ فاتحہ میں علاوہ ان تمام معارف اور حقائق کے جو بیان کیے گئے ہیں، ایک معرفت کا نقطہ یہ بھی ہے کہ تمام مخلوق کی حالت یکساں نہیں رہتی۔ مخلوق کی تغیر پذیری کہاں سے ثابت ہے؟ سو یاد رہے کہ یہ بات الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ آیت 2 سے ثابت ہوتی ہے۔ رب کے معنی ہے کہ جو پہلے پیدا کرے اور پھر اس کو ادنا سے اعلیٰ حالت کی طرف ترقی دیتا ہوا لے جائے، پھر اس کی ضروریات کے مطابق آہستہ آہستہ اس کو کمال تک پہنچائے۔ یہ معنی رب کے ہیں، اور اس صورت میں بتلایا گیا ہے کہ تمام جہانوں کا رب اللہ ہے، خواہ وہ آسمان میں ہو یا زمین پر، نباتات ہو یا جمادات، سب کا رب اللہ ہی ہے۔ ایولیوشن تھیوری اپنی اصلی صورت میں یہی ہے، اس کے استعمال میں غلطی لگی ہے کہ آیا بندر سے انسان نے ترقی کی ہے یا کیا۔ یورپ نے اس تھیوری کو اب ایجاد کیا ہے، لیکن قرآن نے آج سے 1350 برس پیشتر اس حقیقت کو ظاہر کر دیا تھا۔ یورپ کی حیرت انگیز ایجادات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہر ایک چیز ادنا حالت سے اعلیٰ مدارج پر پہنچتی ہے، کیونکہ اگر کوئی ایسی چیز ہو جو ادنا حالت سے اعلیٰ حالت کی طرف نہ جاتی ہو تو خدا رب العالمین نہیں رہتا۔ اس نقطے کو ہمیں قرآن نے بتا دیا کہ ہر ایک چیز خواہ کہیں ہو اس میں تغیر کرنے والا خدا ہے۔ سورہ فاتحہ تمہید ہے اس تفسیر کی جو خداوند عالم نے انسان کے سامنے دھری ہے۔ پہلے فرمایا کہ ہر ایک چیز میں تغیر ہے، پھر فرمایا الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ آیت 3۔ خدا تعالیٰ کے انعام کے دو طریق ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ بغیر کسی محنت کے انعام کرتا ہے، دوسرے کسی محنت کے بعد انعامات عنایت فرماتا ہے۔ الرحمن الرحیم میں ربوبیت دو قسم کی بتلائی ہے، ایک ربوبیت تو بغیر محنت اور دوسری بعد محنت۔ پھر فرمایا مالک یوم الدین، سورہ فاتحہ آیت 4، یعنی جو اس رب کی ربوبیت ہے وہ لغو نہیں بلکہ اس نے جزا و سزا رکھی ہے۔ ربوبیت کے بعد نتائج نکلتے ہیں۔ پھر فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ آیت 5۔ وہی ربوبیت جو الرحمن الرحیم میں بیان کی تھی وہی اس جگہ دوسری طرح بیان کی گئی ہے۔ اس جگہ رحیمیت کو پہلے رکھا گیا ہے اور رحمانیت کو بعد میں۔ رحیمیت یہ ہے کہ انسان کچھ کرتے ہیں اور بعد میں خدا کی طرف سے انعامات کا صدور ہوتا ہے۔ اس کے متعلق ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب خدا کی طرف سے یوں ہی بغیر کسی محنت کے رحمانیت کے ماتحت انعام ہو رہا ہے تو پھر اس سوال سے کیا مطلب ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی صفت رحیمیت کے ماتحت سوال کرتے ہیں، جبکہ رحمانیت کے ماتحت خود بخود انعامات حاصل ہو رہے ہیں۔ بس رحیمیت پہلے کیوں رکھی گئی ہے؟ یہ ایک خاص نقطہ ہے جس کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس نے قرآن کریم پر اس رنگ میں غور کیا ہے کہ قرآن شریف میں کوئی لفظ بیہودہ نہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک لطیف بات بیان کی ہے۔ اس خیال کے مطابق تو
ایاک نستعین و ایاک نعبد ہونا چاہیے تھا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ قافیہ ملانے کے لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ دیا، لیکن اگر کوئی انسان غور کرے گا تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ قرآن قافیہ نہیں ملاتا، بلکہ یہ اور ہی باتیں مد نظر رکھتا ہے۔ ہاں، اس میں یہ خوبی بھی ہے کہ قافیہ بھی مل جاتا ہے، بس اب غور کرنا چاہیے کہ اس میں کیا وجہ اور حکمت ہے۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ رحمانیت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک جو رحیمیت کے بغیر ہوتی ہے اور دوسری وہ جو رحیمیت کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ عام ہے، اس میں کافر و مسلم کی تمیز نہیں۔ مثلا انسان کو آنکھیں دی گئی ہیں، مگر بعض اوقات کوئی مسلمان نابینا ہوگا اور کافر سجاکھا۔ غرض ساری مخلوق کے ساتھ عام ہے۔ یہ رحمانیت جب تک ہر انسان کے ساتھ نہ ہو وہ کچھ بھی کام نہیں کر سکتا۔ منہ میں زبان ہوگی تو بولے گا، کان ہوں گے تو سنے گا، ہاتھ ہوں گے تو کام کرے گا، پیر ہوں گے تو چلے گا پھرے گا۔ اگر ہاتھ نہ ہو، آگ لگ جائے تو آگ کیوں کر بجھائے گا؟ یہ وہ رحمانیت ہے جس کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ بس ملی ہوئی چیز کا مانگنا تحصیل حاصل ہے، اس عام رحمانیت کے مانگنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ تو اس وقت دے دی جاتی ہے جس وقت ہم ابھی دنیا میں آئے نہیں ہوتے۔ دوسرا قدم رحیمیت اور پھر تیسرا رحمانیت جو خاص مومن سے تعلق رکھتی ہے۔ 3 درجے ہیں، اول رحمان، دوم رحیم، پھر تیسرا درجہ رحمان۔ پہلے رحمانیت ہوتی ہے، پھر رحیمیت، اس کے بعد خاص رحمانیت، اور یہ رحمانیت جو آخری درجے کی ہوتی ہے اور مومنوں سے ہی خاص ہوتی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کسی اعمال اور نیکی کے بدلے میں نہیں لانا چاہتا۔ مثلا نبوت جو ہے وہ ایک محبت ہے اور یہ رحمانیت ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا تعالیٰ کسی کافر مشرک اور بدکار کو نبی بنا دے، بلکہ اس رحمانیت کا نزول نیک اور پاک بندوں پر ہی ہوتا ہے۔ نبوت تو بڑا درجہ ہے، الہام کا درجہ بھی محبت سے ہی ملتا ہے۔ قرآن شریف میں آتا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، سورہ رحمان آیات 2-5۔ بس یہ رحمانیت خاص ہوتی ہے، ورنہ پہلی قسم کی رحمانیت میں بعض کافر انبیاء کی نسبت زیادہ موٹے تازے اور جسیم ہوتے ہیں، ان کی صحت بھی بوجہ بے فکری کے زیادہ اچھی ہوتی ہے، اور نبی کمزور اور بیمار ہوتے ہیں۔ چونکہ پہلی رحمانیت کو بیان کر دیا گیا تھا، اس لیے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب رحیمیت کے ماتحت کام ہوگا اور پھر بعد میں رحمانیت شروع ہوگی۔ پھر جو مالک یوم الدین کی صفت آتی ہے، اس میں تغیر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو پیدا کیا جائے گا۔ اب تغیر 2 ہی قسم کا ہو سکتا ہے، نیک اور مفید، یا دوسرا وہ جو سزا کے باعث ہو۔ تو سورہ فاتحہ میں ایک عظیم تغیر کا ہونا بیان کیا گیا ہے۔ تغیر تو ہوگا کیونکہ تمام انسان تغیر پذیر ہیں، اچھا بھی تغیر ہوگا اور برا بھی، اور یہ دونوں تغیر ربوبیت کے ماتحت آ سکتے ہیں۔ خراب کو وہ کاٹ دیتا ہے اور عمدہ کو برقرار رکھتا ہے۔ اگر کوئی مالی باغ کے درختوں میں سے بعض کو کاٹ دے اور بعض کی شاخوں کو الگ کر دے تو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ مالی باغ کو برباد کر رہا ہے۔ بس ربوبیت 2 قسم کی ہوئی کہ بعض دفعہ گرا کر ہی تغیر پیدا کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی طبیب کسی مریض کو دست آور دوائی دیتا ہے تو وہ نادان ہے جو یہ کہے کہ طبیب نے تو الٹا اس مریض کو کمزور کر دیا اور اس کی اگلی طاقت کو بھی کھو دیا۔ یہ کمزوری نہیں پیدا کی گئی بلکہ آئندہ طاقت پیدا کرنے کے لیے ایک ذریعہ اختیار کیا ہے۔ بس تغیر 2 قسم کے ہوتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی۔ اس لیے آپ لوگوں کو دعا کرنا چاہیے اور چوکس رہنا چاہیے کہ آپ میں جو تغیر ہو وہ اچھا ہو۔ میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا کہ آج کل عذاب کس طرح بڑھ رہے ہیں، قحطوں، زلزلوں، بیماریوں وغیرہ کے رنگ میں آ رہے ہیں، اور آج کل متواتر ڈاک کھولنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ طاعون کثرت سے پھیل رہی ہے۔ یہ ایک تغیر کرنے کا ذریعہ ہے جو خدا نے اختیار کیا ہے۔ اس لیے اس تغیر کے وقت میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے لیے اچھا تغیر ہو،
اور باغبان اپنے باغ کی حفاظت کے لیے ہمیں نہ کاٹ دے۔ بس خدا کے حضور دعائیں کرو اور خوب کرو۔ میں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کرو کہ خدا تعالیٰ ان کو بھی ہر قسم کی آفات سے بچائے اور جماعت کی ترقی ہو، آمین۔ الفضل 16 مارچ سن 1918۔